ناظرین، چائے کی پیالی میں ایک طوفان اس وقت کھڑا ہوا جب فیکٹ فوکس نامی ایک ویب سائٹ جو کہ احمد نورانی صاحب اس سے پہلے دا جنگ اور دا نیوز جنگ جیو گروپ کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے سابق چیف جسٹس آنریبل ثاقب نثار صاحب کی ایک مبینہ آڈیو لیک کی، اور اس مبینہ آڈیو لیک کے بعد جو ایک بیانیہ پہلے سے بنایا جا رہا ہے کہ جناب جو فیصلے ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے، فیصلے دباؤ کے تحت ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے بھی اپنا وہی پرانا راگ ایک دفعہ پھر الاپنا شروع کیا کہ جناب دیکھیں مریم بے قصور ہے، نواز شریف صاحب بے قصور ہیں، اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ میرے پاس بہت سی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، وقت آنے پہ وہ سامنے آئیں گی، لیکن جو فیکٹ فوکس کی چیز سامنے آئی اس کا بھانڈا ARY نیوز آج شام 6 بجے کے اپنے بلیٹن میں باقاعدہ طور پہ پھوڑ چکا تھا کہ جناب اس میں تو لگتا ہے کہ مختلف آڈیو کلپس جوڑ کے شاید کارروائی ڈالی گئی ہے، اور فارمر آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیوز ہیں وہ جوڑی گئی ہیں۔ 6 بجے ARY نیوز نے کیا خبر دی تھی، اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں۔ 18 میں کی گئی تقریر سے لیا گیا ہے۔ Be a little blunt about it. Be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دی۔ میاں صاحب سزا دیتے۔ Let me be a little blunt about it. Be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دی۔ میاں صاحب سزا دیتے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو اس وقت ہم آپ جی ناظرین، اور جو فورنزک کمپنی ہے گیرٹ ڈسکوری نامی کمپنی، اس سے بھی ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ صاحب نے سوال جواب کیے، اور ان کا جو جواب سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیکٹ فوکس کے ساتھ کانفیڈینشیل معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اینڈریو گیرٹ نے اس حوالے سے بات کی تھی، اور اینڈریو گیرٹ نے کہا کہ فیکٹ فوکس کی اجازت کے بغیر ہم آپ کو انٹرویو نہیں دے سکتے، اگر فیکٹ فوکس ہمیں اجازت دے تو ہم آپ کو تمام تفصیل بتا سکتے ہیں، ہم نے ان سے فورنزک کرنے کے پیسے لیے ہیں۔ جی ہاں، فیکٹ فوکس اینڈریو گیرٹ کا کہنا ہے کہ پیسے دیے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم فری میں کام نہیں کرتے۔ جب سوال ان سے کیا گیا کہ کیا آپ کو 41 سیکنڈ کا کلپ فورنزک کرنے کے لیے دیا گیا یا اس کا دورانیہ فرق تھا، تو انہوں نے کہا کہ جس نے آڈٹ کیا وہ موجود نہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اینڈریو گیرٹ سے پھر سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اس آڈیو میں صرف یہ دیکھا کہ یہ آڈیو ایک ہی شخص کی ہے، یا یہ بھی دیکھا کہ مختلف آڈیوز کو جوڑ کر ایک بنایا گیا ہے؟ تو اینڈریو گیرٹ نے اس حوالے سے جواب دیا کہ جس نے آڈٹ کیا وہ شخص موجود نہیں، وہ ہوتا تو بتا سکتا تھا، آج اس کی چھٹی ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، جس تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور جس سے یہ پیچ ورک کیا گیا کہ مختلف آڈیوز کو جوڑا گیا، وہ تقریر کیا تھی اور وہ آڈیو کلپ ایک دفعہ آپ کو سناتے ہیں، دوبارہ سناتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ Let me be a little blunt about it. Unfortunately. Let me be little blunt about it. Unfortunately. بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق لے کیا، اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا۔ جی ناظرین، تو اس سے مختلف کلپ سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ جو کارروائی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس میں دو مختلف موقعوں پہ آنریبل فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے خطاب کیا تھا، اور وہاں سے یہ کلپس جوڑے گئے اور اس حوالے سے بنا کے یہ کارروائی ڈالی گئی۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آج کل جو بھی مریم صفدر صاحبہ اور ان کی ٹیم کرتے ہیں اس سے ان کی ہزیمت تو ہوتی ہے، لیکن اب ہماری محنت کم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ شروع میں کرنی پڑتی تھی ان کے جھوٹ پکڑنے کے لیے۔ اب تو آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں آپ کے شو میں آیا تھا اور ایک جھوٹی خبر کے لیے کچھ پرنٹ آؤٹ لایا تھا، وہ لکیلی میری جیب میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ آج جب آپ نے دوبارہ بلایا تو پھر وہی کام آئیں گے۔ یہ وہ سٹوری ہے جو اس دن چھپی، آپ کو یاد ہوگا اسی کے بارے میں رپورٹ چھپی تھی۔ احمد نورانی صاحب اس ٹائم جیو جنگ گروپ میں تھے، انہوں نے یہ سٹوری لگائی کہ پاناما JIT ڈز ناٹ فائنڈ PM گلٹی بٹ ہز سنس۔ یہ خبر لگی تھی۔ تاریخ بتا دیتا ہوں، جولائی 10 2017۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جھوٹی ثابت ہوئی، تو پھر جولائی 12 کو اسی اخبار نے دی نیوز نے بہت موٹی موٹی معافی چھاپی۔ لیکن یہ جو 48 گھنٹے تھے اس میں جیو ٹی وی کے اوپر اور کچھ ٹی وی کے اوپر تڑتھلی مچا دی گئی۔
اس کو بالکل منوان سچ ثابت کر دیا گیا. اور ایک اور نون لیگ کا کام ہے, جیسے ہی اس طرح کی کوئی جعل ساز آڈیو آتی ہے, پہلا بیان ہوتا ہے اب تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کے حساب سے یہ سزا ختم ہو چکی. تو تب بھی یہ ختم ہو چکا تھا کام. اس کے بعد ایک اور بڑا لیڈنگ نیوز پیپر ہے جو آج کل جب اداریہ لکھتا ہے تو ایسا اداریہ لکھتا ہے کہ ششدر رہ جاتا ہے بندہ. ابھی پارلیمنٹ سے بل پاس ہوا تو انہوں نے کہا کہ بلڈوز کیا ہے حکومتی پارٹی نے. مجھے تو ڈیموکریسی کی یہی سمجھ ہے کہ جدھر زیادہ نمبر ہوتے ہیں وہ جیتتا ہے. تو ڈان نے اداریہ لکھا تھا بلڈوز کرنا, تو ڈان کے مطابق کدھر چلا گیا ان کا جرنلزم, میں تو سمجھ سے باہر ہوں کہ اگر جدھر زیادہ نمبر ہو تو وہ احمد علی خان تو وہ یہ انہوں نے بھی معافی چھاپی کافی اچھا جرنلزم تھا ان کا ایک دور میں. فہد حسین بہت اچھے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ان کے. میں تو سب کا احترام کرتا ہوں, آپ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. وہ اور بات ہے کہ آپ سمیت سب کی کل سے صحافت آزادی جو ہے نا وہ چھٹی پہ گئی ہوئی ہے. شاید سوری ہوگی آپ کی صحافتی آزادی. نہیں بالکل آپ کام کر رہے تھے, آج بھی مریم صفدر کی ویڈیو آئی ہے کل سے, مریم صفدر کی کل سے ویڈیو آئی ہے کہ 92 24 ARY سب کے جو ہیں وہ ایڈز بند کر دو. ARY نے بھی آج چلائی ہے. تو کسی پریس کلب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ادھر شہباز گل تو چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دے دیتے تو لمبے لمبے پلندے آتے ہیں. وہ میرے دوست ہیں سارے پلندے دینے والے. ناصر زیدی صاحب ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, بہت احترام ہے. تو کدھر ہیں کل سے سارے دوست, چھٹی پہ ہیں, کہیں میچ کھیل رہے ہیں, دیکھنے گئے ہیں, یا اتنا ڈر ہے مریم صفدر کا کہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس بندی کی آڈیو چل رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ان اخبارات کو کوئی ایڈ نہیں دینے, اور کوئی پریس کلب, کوئی ادارہ, کوئی بندہ, کوئی آزادی صحافت والے, وہ ایک نون لیگ کے چلے سمجھ لیں, بھلے وہ نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں, کبھی تو صحافی تھے نا وہ جو پیمرا میں بھی تھے ابصار صاحب, کسی نے ایک ٹویٹ نہیں کیا کہ بھائی یہ غلط بات ہے, اس طریقے سے اداروں کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. تو آپ, میرا خیال ہے آپ ہی پوچھ کے بتا دیں, میں پوچھوں گا تو گران صحیح ہے, غلط بات نہیں تھی کیونکہ ARY کو 5 سال نون لیگ کے دور حکومت میں اشتہارات نہیں ملے تھے. نہیں, لیکن اگر یہی بات آج PTI کی لیک ہو جائے کہ فلاں ادارے کو اشتہار, حالانکہ آپ کو پتا ہے PTI کے زمانے میں جن اداروں کے بارے میں خیال تھا کہ ان کے اشتہار رکیں گے ان کو ڈبل ٹرپل ملے ہیں. PTI نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. لیکن اگر کہیں ایسی کوئی آڈیو آ جائے, آپ بھی سن رہے ہیں, ان کو اشتہارات بھی دیتے ہیں, وزیر اعظم کے ایک مشیر کو ڈائریکٹلی دھمکی بھی دی گئی. نہیں, مجھے کوئی دھمکی نہیں دے سکتا, لیکن میں نے آپ کا ذکر ہی نہیں کیا. اچھا, آپ نے کہا وزیر اعظم کے ایک مشیر کا ذکر کیا, کافی سارے تو مشیر ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے, لیکن اگر یہ آڈیو تحریک انصاف کی طرف سے کسی کی آئی ہوتی, آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیا ہو. بات بڑی سیدھی ہے ارشد, آپ نے یہ سب کچھ دکھا دیا, یہ آڈیو کہاں سے لی گئی, کیسے لی گئی. یہ ٹیکنالوجی یا عام صارف کے لیے پتا ہو, سپلائز اسے کہتے ہیں. اس میں آپ ملٹیپل ڈیوائسز کے اندر ڈیفرنٹ ورڈز رکھتے ہیں, ان کو ٹائمنگ کے ساتھ پلے کرتے ہیں اور ایک ڈیوائس پہ ریکارڈ کرتے ہیں, تاکہ جب اس کا فورینزک ہو تو اس میں فورینزک کی یہ رپورٹ دی جا سکے کہ اس میں کاٹ کے ویڈیو نہیں لگائی, کیونکہ وہ ملٹیپل ڈیوائسز میں سے آن ہوئی اور ادھر وہ ریکارڈ ہو گئی. یہ کیا گیا ہے اور ان کی ڈیفرنٹ تقاریر سے یہ چیزیں لی گئی ہیں. لیکن جواب ایک ہے, صرف سوال ایک ہے, ان کو سزا کیوں دی تھی؟ یہ کہتے ہیں غلط دی تھی, کیوں دی تھی سزا؟ سزا دی تھی کہ جو پاناما کے اندر ان کی کرپشن سامنے آئی تھی, جو اتنے مہنگے انہوں نے وہاں گھر خریدے ہوئے ہیں, اپارٹمنٹس خریدے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں قطری خط, اونٹ, دادا, نانا سب کچھ بتایا تھا, رسیدیں نہیں دی تھی. میں اس پہ آج بھی کہتے آج ہی کے پروگرام میں آج ابھی رسیدیں دے دیں, سب کچھ ختم ہو جائے گا. میرا آپ سے بجائے سوال آڈیو یہ ہے ویڈیو کہ سب کچھ کرنے کا. ساری آپ نے باتیں کی, لیکن آپ اس وقت حکومت وقت ہیں, ایک سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو کیا عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے ہماری افواج پاکستان, انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, تو آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ میرے خیال میں اس میں وکلا کو سب سے پہلے بہت ان کا امپورٹنٹ رول ہے. میرے جتنے دوست وکلا ہیں, میں نے تو ان سے ریکویسٹ کی ہے, جو ابھی معزز جج صاحبان کے ساتھ لاہور میں کیا گیا وہ بہت ہی معزز جج صاحبان ہے, لیکن ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں, ان کے سامنے مقدمہ ہے جن مجرمین کا, انہی کی تقریر ان کی تقریر کے بعد کروائی گئی. سیاست میں بڑی لڑائی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, بعد میں اور پہلے کی تقریر کی. بعد میں سینئر آ کے تقریر کرتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے وہ بعد میں تقریر کرتا ہے. تو ایک مجرم کو, ایبسکانڈر کو, جو سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, سٹنگ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, ان سے اوپر رکھا گیا اور پورے کنٹری کے اوپر انکلوڈنگ جوڈیشری بہتان بازی کی گئی. تو میرے خیال میں وکلا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو انہوں نے, وکلا نے تو باہر نہیں بھیجا, آپ کی حکومت نے باہر بھیجا, تو گلہ کس چیز کا ہے؟ اچھا, اگر ہم نے, چلے احسن بون صاحب کی 1 منٹ کے لیے اگزامپل لے لیتے ہیں.
اگر وہ ہمیں دھوکہ دے کر باہر چلے گئے تو احسن بھون صاحب تو قانون کو جانتے ہیں نا. اگر کوئی قاتل کہیں سے فرار ہو کے چلا جائے جیل سے تو آپ اسے متنجن پکا کے کھلائیں گے کہ آپ کی جیل توڑ کے بھاگا ہے تو میں تو اب اس کو کوفتے کھلاؤں گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ صرف یہ دیکھیے کہ کیا ہم نے کوئی انہیں شوق سے باہر بھیجا تھا, کوئی اپنے لیے لوئی وٹون کے بیگ لانے کے لیے میاں صاحب کو باہر بھیجا تھا. میاں صاحب نے یہاں کہا تھا میں مر گیا, میں لٹ گیا, میرے ڈراپ ہو گئے. اتنا جھوٹ بولا کہ سٹرس میں ہم نے باہر جانے دیا, اور اب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے باہر جانے دیا تھا, ہم بھی برا کام کریں گے. احسن بھون صاحب جو ہیں وہ بہت معزز ہیں, محترم ہیں, بڑے سینئر وکیل ہیں, اور اس ٹائم ایک بہت ہی آنریبل پوزیشن کے اوپر ہیں وکلا کی پولیٹکس کے اندر. ان کو ری تھنک کرنا چاہیے. میں دست بدست ایز اے بردر انہیں کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کوئلوں کے ساتھ آپ ہاتھ رگڑیں گے تو کالے ہی ہوں گے. آپ نے تو کبھی خود اس طرح کا برا کام نہیں کیا, تو آپ اس طرح کے برے لوگوں کے لیے تعویلیں دیں گے تو آپ کی شان کم ہوگی, بڑھے گی نہیں. سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ بول کے یہاں سے نواز شریف گئے ہیں. اس کے بعد وہ ہم نے بھیجا, عدالت نے بھیجا, اس عدالت نے جس نے ہمیں کہا تھا کہ ان کی زندگی کی ضمانت دیں گے, وہ کل اسی آنریبل ججز کے بعد وہ وہاں پر تقاریر فرما رہے تھے. ہمارے لیے تو عدالتیں جو ہیں وہ بہت ہی احترام ہے, ہم تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتے, اتنا احترام ہے عدالتوں کا. لیکن کیا پوچھا نہیں جانا کہ اگر احسن بھون صاحب وہاں نواز شریف سے پوچھ لیتے کہ اب آپ کی زندگی کی ضمانت جو ہے وہ کسی نے دے دی ہے, اب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, بچ جائیں گے, تو کیا ہی بہتر ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آڈیو, ویڈیو, سگنل, یہ سارے مسئلے بنانے سے بہتر ہے رسیدیں دے دیں. وہ اپارٹمنٹ کہاں سے, سب کچھ غلط ہو جائے گا, ہم بھی غلط ہو جائیں گے, عدلیہ بھی غلط ثابت ہو جائے گی, سب کچھ غلط ثابت ہو جائے گا. آپ کہہ دیں جی یہ ہیں وہ رسیدیں جن کے تھرو ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے تھے. رسیدیں نہیں دینی, باقی سب کرنا. ہمارے کورسپونڈنٹ حسن ایوب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن ایوب صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بات ہوئی ابھی؟ جی بالکل, اب سے تقریباً 2 منٹ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے ان سے. جو موجودہ صورتحال ہے, ان کی مبینہ جو آڈیو لیک آئی ہے, اور اس کے بعد اس آڈیو لیک کا جو ہے ایکسپوز ہونا, یعنی اس کا جو یہ ہے کہ جو فیبریکیٹڈ وہ ثابت ہو رہی ہے. تو اس پر میں نے ان کا ریئیکشن لیا, تو جس پر انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جو آڈیو تھی یہ مختلف جو تقاریر تھی ان سے حصے اٹھا کر ایک آڈیو بنائی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک فورجری ہوئی ہے, تو اس کے جو پینل کانسیکوینسز ہیں یہ ہونے چاہیے. پھر میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا یہ بتائیے گا, سابق چیف جسٹس صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا اب آپ کو ارادہ رکھتے ہیں کوئی جو ہے وہ قانونی یا لیگل نوٹس بھیجنے کے حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں سوچ رہا ہوں. اب ایک تو انہوں نے جو ہے وہ اس جانب جو ہے اشارہ کیا, انہوں نے کہا کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا ہوا ہے اور آلریڈی ایک کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے وہاں جاری ہے. تو وہاں پر بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس ہیں ان کو اس معاملے کو خود دیکھنا چاہیے, اور میں بھی سوچ رہا ہوں اور میں اس بارے میں مشاورت بھی کروں گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اس فوجری کے خلاف جو ان کو جو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ایک ان کی مختلف جو ہے جگہوں پر جو باتیں کی ہیں تقاریر کے حصے اٹھا کر جوڑ کر ایک جو ہے وہ ایسی آڈیو لیک کی گئی جس سے ان کی جو عزت ہے اس کے اوپر حرف آیا ہے, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر حرف آیا ہے. یہ ان کی جو ہے بنیادی جو انہوں نے اس معاملے کے اوپر انہوں نے مجھ سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ نے جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا کہ اس ساری بات کی اصلیت کیا ہے. تو یہ مختصر میری بات ہوئی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے, جنہوں نے اس بات کا جو ہے آپ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی لے کر جائیں گے. رائٹ, حسن ایوب صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے